الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى على كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل معلوم لک صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. دیوانوں ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فاضل بریلوی
علیہ رحمت و رضوا ارشاد فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوا ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اسی نور کے تعلق سے ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ کی زبان پر خدا بولتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم نے اپنے نبی سے وفا کی؟ رب کہہ رہا ہے کہ میرے نبی سے وفا کرو سب تمہارا. نبی سے وفا کرنے پر سب تمہارا. تو پھر ہم وفادار ہیں کہ غدار ہیں؟ کہاں ہے وفادار؟ ہم غدار ہیں. جب وفادار تھے تو حکومت کرتے تھے. اب غدار ہیں تو محکوم ہیں. بولو وفادار ہو. اے قوم مسلم تو نبی کی وفادار ہے؟ نہیں ہے وفادار. تو غدار ہے. اسی لیے ٹھوکروں میں تو وفادار بنو. اگر وفادار بنے تو دہلی کا تخت تمہارے قدموں میں آئے گا. اور غدار بنے تو ان کی تلواریں تمہاری گردنوں پر آئے گی. سمجھے میلاد منانے والوں، جلسے جلوس نکالنے والوں، تم نبی کے وفادار ہو کے غدار؟ میں تو کہتا ہوں وفادار نہیں غدار. اگر تم حقیقت میں وفادار ہوتے تو سب کچھ تمہارا ہوتا. کس کا ہوتا؟ سب کچھ تمہارا ہوتا. اور جب تک وفادار تھے تو ہندوستان پر ہمارا راج تھا. بے شک بے شک. تھا کہ نہیں؟ دہلی کے تخت پر کس کا راج تھا؟ اتنے مسلمان تھے، جب اتنا کلمہ پڑھنے والے تھے، مٹھی بھر تھے لیکن وفادار تھے. اور اسی لیے وفادار ہونے کی بنیاد پر رب نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اسی لیے اے کلمہ پڑھنے والوں، اے برہان پور کے غیور مسلمانوں، غدار نہ بنو، وفادار بنو. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اور من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. آج ہمارا یہ حال ہے. سجدے میں تو سر ہوتا ہے لیکن کہیں اور خیال ہوتا ہے. یہ جلسے، یہ جلوس، آج یہ جامعہ اشرفیہ اظہار العلوم
تمہارے ایمان کے جھنجھوڑنے کے لیے 11 دن کا جلسہ رکھا ہے کہ تم ہوش میں آؤ، لیکن مسلمان ہے کہ ہوش میں نہیں ہے۔ کردار کو سنوارو، کردار کو، تمہارا ایمان سلامت ہے، تمہارا ایمان محفوظ ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب نے تم پر احسان کیا کہ تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، من انفسہم، تم ہی میں سے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ اس کی آیتیں تم پر سناتا ہے، پڑھتا ہے۔ کیوں؟ بھیجنے کا مقصد اب بیان کیا جا رہا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کے میلاد کو مناؤ لیکن نبی کے آنے کے مقصد کو سمجھو۔ نبی کا میلاد منانا لیکن اس کے آنے کے مقصد کو جانو کہ نبی کیوں آیا، کیوں بھیجا گیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں پاک کرنے کے لیے، تمہیں صاف کرنے کے لیے، اس لیے کہ تم پہلے ناپاک تھے، پہلے گمراہی میں تھے، اب تمہیں صاف ستھرا کرنے کے لیے۔ کس چیز سے صاف کرنے کے لیے؟ کون سی چیز ہے جو جس سے تمہیں وہ پاک کرنے والا ہے؟ تو سب سے پہلے نبی کا پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کے نبی ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ اور اس کے بعد اس پر ایمان لاؤ، اللہ کو ایک مانو جس نے کائنات کو بنایا ہے، اور پھر وہ تمہیں پاک کرے گا۔ کیسے پاک کرے گا؟ تمہارے معاشرے میں جو گندگی ہے، جو غلاظت ہے، اسے پاک کرنے کے لیے ہمارے آقا تشریف لائے ہیں۔ تمہیں جھوٹ سے پاک کریں گے، سبحان اللہ، سننے کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، زنا سے پاک کریں گے، سبحان اللہ، شراب سے پاک کریں گے، جوا سے پاک کریں گے، شرک سے پاک کریں گے، تمام عیوب سے پاک کریں گے۔ آپس میں جو دشمنیاں ہیں اس کو بھائی چارگے میں بدل دیں گے، بھائی چارہ میں بدلیں گے۔ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ نبی کس لیے تشریف لائے ہیں؟ اے قوم مسلم، ہمارا کردار کیا ہے؟ آج ہمارا کردار یہ ہے، زباں پر زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تمہیں خدا سے ڈرنا ہوگا، نبی پاک سے محبت کرنی ہوگی، محبت کے ساتھ نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، نبی کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل کرنا ہوگا، نبی کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، اسلام کے اصولوں کو ماننا ہوگا، اسلام کے طریقوں پر چلنا ہوگا۔ آج کا مسلمان جس کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے، آج کا مسلمان جس کا کردار انتہائی گھناؤنا کردار ہے، آج کے مسلمان کا کردار انتہائی بدترین کردار ہے۔ آج ہمارے اندر بغض، ہمارے اندر حسد، ہمارے اندر جلن، ہمارے اندر جھوٹ، ہمارے اندر زنا، ہمارے اندر برائیاں، سکتہ،
جوا، تمام برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ نبی تو تمہیں پاک کرنے آئے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں پاک اور صاف کرنا ہے، لیکن آج کے مسلمان کا ایمان یہ ہے، کیا ایمان ہے معلوم ہے آپ کو؟ کہ اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، وہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن آج وہ اللہ کے رسول کی بات پر کان نہیں دے رہا ہے، توجہ نہیں دے رہا ہے، غور سے نہیں سن رہا ہے۔ یہی تمہارا ایمان اور ہمارا ایمان ہے۔ ارے مسلمان تو وہ کہ جب رب کا ذکر ہو تو ہم عطن گوش ہو جائیں، مسلمان تو وہ جب رب کا ذکر ہو، نبی کی محبت کی بات ہو تو فوراً ہم عطن گوش ہو جائے، لیکن آج کا مسلمان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ٹھوکروں کے اندر آ گئے، آج ہمارا کردار بدل چکا، آج ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اے مسلمانوں، خدا سے ڈرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقصد ہے حیات لے کر دنیا میں آئے تھے، اس کو پابندی کے ساتھ عمل کرو، تب جا کر تم مسلمان ہوں گے، اور اگر مسلمان ہوئے تو تمہاری دنیا میں عزت ہوگی، اور دنیا میں عزت کمانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ وابستہ ہونے کے لیے تمہیں نبی پر مر مٹنا ہوگا، نبی پر جان چھلکنا ہوگی، اور اسلام کے ایک ایک اصول پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، شریعت کی پابندی کرنا ہوگی۔ ایک بات بتاؤ، قرآن کو سب مانتے ہیں؟ میرے کو تو لگتا ہے کوئی بھی نہیں مانتا، اور سچ میں کوئی نہیں مانتا۔ قرآن کو کوئی ماننے والا نہیں ہے یہاں پر، دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ تم قرآن کو مانتے ہو؟ نہیں مانتے، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ بولو گے تو خدا کی لعنت برسے گی تمہارے اوپر۔ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کے تم دشمن ہو، قرآن کے تم مخالف ہو۔ میں کہوں کیسے؟ اگر قرآن کو مانتے تو قرآن کی ایک ایک بات کو مانتے۔ قرآن کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ اے مسلمان، گریباں میں جھانک، صبح سے شام تک کتنی جھوٹ بولتا ہے؟ ایک جھوٹ لعنت خداوندی، اور جب پوری بستی جھوٹ بولے تو پوری بستی پر لعنت برس رہی ہے کہ نہیں؟ پوری بستی پر لعنت برسے گی کہ نہیں برسے گی؟ تو سب سے پہلے مسلمان، اگر قرآن کو سچا مانتا ہے تو تیرے گردن پر چھری پھیر دے کوئی، تب بھی جھوٹ مت بول۔ اگر مسلمان ہے تو جھوٹ مت بول۔ اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ آج کا مسلمان کسے کہا گیا ہے؟ آج کے مسلمان کا پڑوسی ایک دوسرے سے ناراض، دکاندار سے ناراض، گھر والے سے ناراض، بازار میں ایک دوسرے سے جلن۔ مسلمان ہے، نبی کو مانتا ہے۔ ارے نبی نے تو کہا ہے مومن وہ جس کے ہاتھ سے دوسرے مومن کی حفاظت ہو جائے، مسلمان وہ جس سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔
ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے جھگڑتا ہے جبکہ پڑوسی ہے، اور نبی فرماتے ہیں وہ ہرگز مومن نہیں، وہ ہرگز مومن نہیں جب تک کہ اس کا پڑوسی اس سے ناراض ہوگا۔ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو، مسلمان ایک دوسرے کو چاہو، نبی کے طریقے پر عمل کرو۔ نبی کو چاہنا لیکن نبی کے طریقے پر عمل کرنا ہے، زبان سے نہیں کہنا ہے۔ اپنے کردار کو بدلو، اپنے کردار کو بدلو، اور اگر کردار نہیں بدلو گے تو آنے والا زمانہ اس سے بھی خطرناک زمانہ آنے والا ہے۔ برہانپور کا واقعہ ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ جس جگہ کی بات کر رہا ہوں اسی جگہ کی بات ہے، نام نہیں لوں گا۔ صاحب آئے، انہوں نے آدھا کلو گوشت تولا، باہر آئے تو 1.5 پاؤ گوشت تھا۔ آدھا کلو گوشت کی جگہ 1.5 پاؤ گوشت دیا گیا۔ تم اپنے تولوں میں جب خرابیاں پیدا کرو گے تو قسم خدا کی تمہارے اوپر لعنت اور زحمت نہیں برسے گی تو کیا ہوگا؟ اپنے تولوں کو سدھارو۔ پہلے زمانے میں کم تولنے پر بستیوں کو الٹ دیا جاتا تھا، پہلے زمانے میں بے راہ روی اختیار کرنے پر ان قوموں پر پتھر برسائے جاتے تھے، ان قوموں کو برباد کر دیا جاتا تھا۔ یہ تو تمہارے نبی کا، کہہ دو، یہ تمہارے نبی کی رحمت ہے کہ رب نے وعدہ کر لیا، اے محبوب جب تک تم ان میں موجود ہو میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ یہ نبی کا صدقہ ہے کہ تم اتنے گنہگار، ہم اتنے بدکار ہونے کے باوجود پھر بھی ہم موجود ہیں۔ اپنے کرداروں کو سنوارو، اپنے تولوں کو صحیح کرو، اپنے بولوں کو صحیح کرو، جھوٹ نہ بولو، آپس میں حسد مت کرو، آپس میں جلن مت کرو، اور نماز کی پابندی کرو۔ اور یہی مقصد ہے، شراب کو چھوڑ دو، جوئے کو چھوڑ دو، سٹے کو چھوڑ دو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اگر تو سچا مومن ہے تو شراب کو کبھی ہاتھ نہ لگا، اگر تو سچا مومن ہے تو زنا کے قریب تک نہ جا، اگر تو سچا مومن ہے کبھی جھوٹ نہ بول، تو سچا مومن ہے کبھی کم نہ تول، اور اگر کبھی تو سچا مومن ہے اپنے پڑوسی سے خوش رہ، اپنے پڑوسی سے محبت کر، اسی لیے کہ جو پڑوسی اگر ناراض ہوگا تو یقیناً وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اے مسلمان، نبی تمہیں اسی طرح پاکیزہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ نبی تمہیں اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے نبی نے کیا کردار سنوارا تھا؟ وہ صحابہ اکرام تھے۔ اللہ اللہ، حضرات محترم، پڑوسی کا کیا حق تھا؟ اللہ اللہ، میں آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک صحابی رسول کے پاس ایک صبح صدقے کی ران آ گئی بکری کی۔ اللہ اللہ، وہ بازو کے پڑوس، انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ ہمارا پڑوسی اس ران کا مستحق ہے، انہوں نے اٹھا کر اپنے پڑوسی کو دے دیا۔ جب وہ ران بازو میں پہنچی، وہ ان لوگوں نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ ہمارا بازو والا پڑوسی مستحق ہے۔ جب وہاں پہنچی، انہوں نے سوچا ہمارا بازو والا پڑوسی مستحق ہے۔ اس طرح وہ ران 7 گھروں سے گزرتے ہوئے وہی پہلے گھر میں آ گئی۔ اللہ اللہ، یہ تھے نبی نے یہ کردار بنایا تھا، نبی نے ایسا سنوارا تھا کہ ان کے دلوں میں پڑوسیوں کے لیے اتنی محبت تھی۔ اللہ اکبر، آج ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم پڑوسی سے اتنے ناراض ہیں، آئے دن جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، اور جو یاد رکھو، جو پڑوسی جس سے ناراض ہوگا قسم خدا کی وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ ایک بار نہیں، آقا نے 3 مرتبہ فرمایا ہے
وہ ہرگز مومن نہیں، وہ ہرگز مومن نہیں، وہ ہرگز مومن نہیں۔ آقا نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ تو کہا وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی ناراض ہو۔ حضرات سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، اپنے کرداروں کو سنوار لو، کوئی بڑی بات نہیں ہے، نبی سے سچی وفاداری کرو۔ اچھا آپ سب مومن ہیں، آپ سب مومن ہیں، سب مسلمان ہیں، میں آپ کے سامنے ایک ایمان کا آئینہ رکھ رہا ہوں، ایمان کا آئینہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں اپنی شکل کو دیکھو کہ آپ مومن ہو کہ نہیں ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کان کھول کر سن لو، جو مومن ہوگا وہ سنے گا، جو منافق ہوگا وہ چلا جائے گا۔ سنو مومنو، اگر مومن ہو، آئینہ سامنے رکھ رہا ہوں، تقریر کی غرض و غایت نہیں ہے۔ بخاری شریف باب الایمان، حدیث پاک، آقا فرماتے ہیں منافق کی پہچان، منافق کی پہچان، منافق کون؟ اس حدیث پاک کی روح سے ہم سب منافق ہیں۔ توبہ کرو، توبہ۔ وہ منافق ہے جب بات کرے تو گالی بکے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آقا کہہ رہے ہیں۔ اب جس کو مومن بننا ہے وہ گالی بکنا چھوڑ دے۔ بخاری کی حدیث ہے، منافق کی پہچان یہ ہے جب بات کرے گا گالی بکے گا۔ ہم گالی بکتے کہ نہیں بکتے؟ اور برہان پور والے گالی بکنے میں تو بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے اس برائی سے ہمارے معاشرے کو پاک کرتے ہیں۔ دوسری بات، منافق جب وعدہ کرے گا تو وفا نہیں کرے گا۔ آپ لوگ اپنے گریباں میں جھانکیں کہ جب وعدہ کریں گے تو اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھو آپ وعدہ وفا کرتے ہو، وعدے پر پیسے دیتے ہو، وعدے پر آتے ہو، وعدے پر سامنے والے کے کام کرتے ہو۔ وعدہ مت کرو، مگر وعدہ کرو تو وفا کرو، اور جو وعدہ وفا نہیں کرے آقا فرماتے ہیں وہ منافق ہے۔ تو منافقت سے بچو۔ اور منافق کی تیسری پہچان بتائی، جب منافق بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولے گا۔ یہ موبائل ہمیں 1000 بار جھوٹ بولنے لگواتا ہے۔ خدا سے ڈرو، ہرگز جھوٹ مت بولو۔ جھوٹ بولنے سے عمر بھی کم ہوتی ہے، چہرے کا نور اڑ جاتا ہے، خدا کی لعنت برستی ہے، اور منافقت طاری ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے بچو، گالی بکنے سے بچو، وعدہ خلافی کرنے سے بچو۔ اور چوتھی بات، امانت جب رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، یہ منافق ہے۔ اور آج تو دھوکہ پہ دھوکہ دیا جاتا ہے، لوگ دھوکے پر دھوکے دیتے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں، انہیں رتی برابر بھی قیامت کے دن کا احساس نہیں، مالک یوم الدین کا خیال نہیں۔ اے مسلمان،
تیری زندگی کا ایک دن حساب ہونے والا ہے. تیری زندگی کا ایک دن تجھ سے پکڑ ہونے والی ہے, اور اس دن سے بچو, اس دن سے ڈرو, ورنہ یاد رکھو تمہارا وہ حشر کیا جائے گا کہ جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے منافقت سے بچو. اے مسلمان, نبی سے محبت کرنے والا ہے, یقیناً محبت کرنے والا ہے, کیونکہ نبی کے نام پر ہی کھڑا بھی ہے, بیٹھا بھی ہے, کھڑا بھی ہے, بیٹھا بھی ہے. اور جو لوگ نہیں بیٹھے, جو لوگ نہیں کھڑے, جو لوگ نہیں سنتے ہیں, ان کا تو خدا ہی حافظ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, نبی تمہیں کس لیے آئے؟ تمہیں پاک کرنے آئے ہیں, تمہیں صاف ستھرا کرنے آئے ہیں, رزق حلال کی تعلیم دینے آئے ہیں. رزق حلال کو کماؤ, حرام سے بچو. آپ لوگ مسلمان ہیں, اگر مسلمان ہے تو رزق حلال کماؤ. آج ہمارے کردار, آج ہم پر کیوں اثر نہیں ہوتا؟ ہمارے دلوں میں کیوں رقت طاری نہیں ہوتی؟ ہم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیا بات ہے؟ ہم خدا سے کیوں نہیں ڈر رہے؟ ہمارا رزق درست ہونا چاہیے. بزرگوں, دوستوں اور بھائیوں, آج ہمارا, ابھی رک جائیے حضرات محترم, ہمارا کردار کیوں نہیں سدھر رہا ہے؟ ہمارے دل میں خدا کا خوف, نبی کی محبت کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ آج ہمارے معاشرے میں بے رہ روی کیوں اختیار ہے؟ آج ہماری اولادیں نالائق کیوں ہیں, نافرمان کیوں ہیں, بری ڈگر پر کیوں ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے اس چیز کو؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے امام ہیں. مسلک مالکی کے آپ امام ہیں. آپ کا ایک بیٹا شرابی تھا. آپ کا ایک بیٹا شرابی تھا. وہ شرابی بیٹا ہونے کی وجہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے متقی, آپ اتنے پرہیزگار, لیکن آپ کا یہ بیٹا شرابی کیوں ہے, یہ کبابی کیوں ہے؟ امام تو امام ہے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میاں کیا بتاؤں, ایک دن قاضی شہر کے گھر سے کھانا آیا. وہ کھانا میں نے کھا لیا. قاضی شہر کے گھر سے کھانا آیا, وہ کھانا میں نے کھا لیا, اور اس کھانے کے بعد میں نے جو مجامعت کی اس سے یہ پیدا ہوا ہے. وہ مشکوک کھانا تھا, وہ کھانا مشکوک تھا. اور اسی کے تعلق سے آپ کا دوسرا واقعہ ہے کہ پھر شہر قاضی کے گھر سے کھانا آیا. آپ نے اپنی لونڈی سے کہا, اے لونڈی اس کھانے کو اٹھا کر رکھ دے. لونڈی نے اٹھا کر رکھ دیا اور کہا جو سائل آئے گا اس کو بتا دینا کہ یہ قاضی شہر کے گھر کا کھانا ہے, لہذا یہ کھانا اسے بول کے دینا, بتا کر دینا. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر 3 دن تک کے وہ کھانا اسی طرح رکھا رہا.
کوئی سائل بھی، وہ سائل بھی اتنا متقی، اتنے پرہیزگار تھے کہ قاضی شہر کے گھر کے کھانے کو کھانا پسند نہیں کیا ان لوگوں نے۔ 3 دن کے بعد اس لونڈی نے اس کھانے کو اٹھا کر دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ دریائے دجلہ میں ڈالنے کے بعد حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی، آپ نے اپنی لونڈی سے پوچھا، اے لونڈی وہ کھانا کہاں ہے؟ کہا میں نے دریا میں ڈال دیا۔ آپ فرماتے ہیں ہائے افسوس، کیا کروں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حساب کیا، اور حساب کرنے کے بعد آپ نے 20 سال تک دریائے دجلہ کی مچھلیاں نہیں کھائی۔ یہ پرہیزگاری تھی، یہ تقوی تھا۔ اے مسلمانوں، آج ہمارے اندر کتنی پرہیزگاری ہے، اور کتنا تقوی ہے، اور کتنا خدا سے ڈر ہے۔ یاد رکھو، تم کماتے حلال ہو، جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر اسے حرام کر دیتے ہو، اس لیے جھوٹ مت بولو۔ آؤ میں تمہیں حلال کمائی کا ایک نمونہ بتاتا ہوں۔ جو حلال کمائی ہے اس کی کتنی رحمت ہوتی ہے، کتنی برکت ہوتی ہے، اور اس میں کتنی رونق ہوتی ہے، اور کتنی حفاظت ہوتی ہے۔ اے شہر برہانپور کے غیور مسلمانوں، رزق حلال کمانے کی کوشش کرو، حرام سے اپنے آپ کو محفوظ فرماؤ۔ آؤ میں تمہیں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ اللہ بصرہ کے اندر ایک شخص تھے جو محنت و مزدوری کیا کرتے تھے، جو حمال تھے، مزدور تھے۔ 3 دن انہیں مزدوری نہ ملی، 3 دن تک ان کے گھر میں فاقہ رہا، ان کے گھر میں بھوک اور پیاس سے ان کے بچے تلملاتے رہے۔ ان کے بچے، ان میں ایک لڑکی جو غالباً بالغ ہو چکی تھی، وہ شانی تھی۔ اللہ 3 دن تک کے اب گھر میں کھانا نہ ملے، بچوں کا کیا حال ہوگا، بچے کتنے تڑپتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ 3 دن کے بعد چوتھے دن صبح اٹھ کر وہ لڑکی اپنے والد کے پیچھے نکل گئی، گھر سے نکل کر چلی۔ نکلنے کے بعد وہ شام میں واپس آئی، لیکن وہ گئی کہاں تھی؟ وہاں اس جگہ گئی تھی جو زمانے کا بدنام زمانہ محلہ تھا، وہ طوائفوں کے محلے میں گئی۔ اس نے سوچا 3 دن سے بھوکے اور پیاسے بچے ہیں، اب ان کی بھوک اور پیاس بھائی بہن کی دیکھی نہیں گئی۔ وہ اس محلے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ صبح سے شام تک کھڑی رہی، صبح سے شام تک کھڑی رہی، لیکن کسی بندے نے آپ اس عورت کی طرف، اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ پڑوس کی عورتوں کو لے کر جانے لگے، لیکن اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ لیکن کیا ہوا؟ جب رات ہوئی، اپنے گھر کے والد، اس کے گھر پر اس کے والد تشریف لائے، اور لانے کے بعد اپنی بیٹی کو نہ پایا، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، رب سے دعا کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ بچوں سے پوچھا کہ بچوں کہاں گئی تمہاری آپا جان، تمہاری باجی کہاں گئی؟ کہا ابا جان آپ کے جانے کے بعد آپا جان گھر سے نکل گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ باپ رونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے۔ اسی اثنا میں ان کی بیٹی بھی گھر تشریف لے آئی۔ جیسے ہی والد نے اپنی بیٹی کو دیکھا، سینے سے لگا کر رونے لگے۔ بیٹی کہاں چلی گئی تھی؟ کہا ابا جان 3 دن گزر چکے تھے، بہن بھائی کی بھوک اور پیاس کو دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا، میں بدنام زمانہ محلے میں چلی گئی تھی، لیکن ابا جان جیسی پاکیزہ گئی ہوں ویسی پاکیزہ لوٹی ہوں، جیسی پاکیزہ گئی ہوں ویسی پاکیزہ لوٹی ہوں۔ ابا جان کسی بدماش نے میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اللہ والد جو تھے فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرنے کے بعد بیٹی کو ایک جملہ بولا،
اے برہان پور کے غیور مسلمانوں، اس جملے کو نوٹ کرو اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرو۔ اللہ اللہ، وہ مزدور، وہ والد کہتے ہیں اے بیٹی تجھے کوئی غلط نگاہ سے، حرام نگاہ سے، بری نگاہ سے کیسے آنکھ اٹھا کر دیکھتا؟ ارے تیرے باپ نے آج تک تجھے ایک لقمہ حرام نہیں کھلایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، پیغام مصطفیٰ۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ، اپنی اولاد کو پاک اور صاف رکھنا ہے تو حلال کھلاؤ۔ یہی نبی کے میلاد کا مقصد ہے، یہی نبی کے آنے کا مقصد ہے، تمہیں پاک کرے، تمہیں پاک کرے اور نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، نبی کے کردار کو اپنا لو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کے کردار کو اپناؤ۔ ما آتاکم الرسول، جو رسول دے دے وہ لے لو۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے، مگر مسئلہ کیا بنا؟ رسول دیتے نہیں۔ وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، یہی قرآن انہیں گمراہ کر رہا ہے اور ہمیں ہدایت دے رہا ہے۔ وہ کہتے نبی دیتے نہیں اور رب کہتا ہے کہ میرا نبی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے نبی جو دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع فرما دے اس سے باز آ جاؤ۔ اب جو نبی کو ماننے والا ہوگا، اے مسلمان، برہان پور کے غیور مسلمانوں، اگر تم نبی کو ماننے والے ہو تو قرآن کو بھی ماننے والے ہوگے، اور قرآن کو ماننے والے ہوں گے تو قرآن کے احکامات کو بھی ماننے والے ہوں گے۔ اور قرآن کا حکم ہے نبی جو دے اسے لے لو اور جس سے منع فرما دے اس سے باز آ جاؤ۔ نبی نے جو دیا، نبی نے نماز دی اسے لے لو، نبی نے روزہ دیا اسے لے لو، نبی نے قرآن دیا اسے لے لو، نبی نے رب دیا ہے، رب کے ہو جاؤ۔ کس کے ہو جاؤ؟ رب کے ہو جاؤ، سب تمہارا ہو جائے گا، سب تمہارا ہو جائے گا۔ نبی کہتا ہے، نبی کہتے ہیں تم رب کے ہو جاؤ، اور رب کہتا ہے تم نبی کے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شہزادہ حضور غوث اعظم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو حضرات، کیا سمجھے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، میری تقریر کا محور وَيُزَكِّيهِمْ۔ میلاد تو 11 دن تک کے تم سنتے رہو گے، مگر نبی کے آنے کا مقصد ہے وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں پاک اور صاف کر دے۔ اے مسلمانوں، اگر اپنے اندر شرابی ہے تو شراب سے توبہ کر لو، جھوٹے ہیں تو جھوٹ سے توبہ کر لو، منافق ہے تو منافقت سے توبہ کر لو، گناہگار ہے تو گناہوں سے توبہ کر لو، چور ہے تو چوری سے توبہ کر لو، کم تولتے ہیں تو کم تولنے سے توبہ کر لو، بے نمازی ہے تو نماز پڑھنے کی توفیق اللہ سے مانگو۔ اے اللہ کے بندوں، اللہ سے ڈرو، نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ دنیا والوں سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نبی کے ہو جاؤ گے سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ آؤ میں تمہیں ایک واقعہ بتاؤں، اگر تم نبی کے ہو جاؤ تو ایک بار درود پاک سنا دو۔ نہیں، مزہ نہیں آیا، تڑپ کر سناؤ۔ صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔
ہندوستان کی فضا ہمارے لیے تنگ ہے. ہمارے ناموں کو بدلا جا رہا ہے. ہماری شریعت پر پابندی لگائی جا رہی ہے. ہمیں چھیڑا جا رہا ہے, پریشان کیا جا رہا ہے. قرآن پر انگلی اٹھ رہی ہے, نبی پاک کی شان میں انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. تمہارے ایمان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے, تمہارے ایمان کو ٹٹولا جا رہا ہے کہ تم مومن ہو بھی کہ نہیں, تم مسلمان ہو بھی کہ نہیں. کیونکہ جو شیر ہوتا ہے نا, شیر کو مارنے کے بعد, مردہ کرنے کے بعد بھی ڈائریکٹ نہیں جایا جاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زندہ ہو اور ہمیں پھاڑ کھائے. اے مسلمانوں, تم شیر ہو, تمہارے سے ایمان چھین کر تمہیں مردہ کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں جن کے قرآن میں رب نے فرما دیا وَلَا تَهِنُوا, کہہ دو سبحان اللہ, وَلَا تَحْزَنُوا, کہہ دو سبحان اللہ, نہ گھبراؤ, رب کہہ رہا ہے نہ گھبراؤ, نہ غم کھاؤ. ارے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بس وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم ہی کامیاب ہوگے, تم ہی کامیاب ہوگے, تم ہی حاکم ہوگے, تم ہی امیر ہوگے, تم ہی بادشاہ ہوگے, تم ہی شہنشاہ ہوگے, تم ہی سب کچھ ہوگے. لیکن کب؟ شراب پینے کے بعد, جھوٹ بولنے کے بعد, نمازیں چھوڑنے کے بعد, ایک دوسرے کے گریباں پکڑنے کے بعد, گالی بکنے کے بعد, دھوکہ دینے کے بعد, حرام کمانے کے بعد, سٹا کھیلنے کے بعد, جوا کھیلنے کے بعد, کب تم کامیاب ہوگے؟ کب؟ جب ان کنتم مومنین, سبحان اللہ, سبحان اللہ, جب تم ایمان والے ہو. جب تم, اور ایمان والے کب ہوں گے؟ ایمان والے کب ہوں گے؟ شراب پی کر ایمان والے ہوں گے؟ جھوٹ بول کر ایمان والے ہوں گے؟ کب ایمان والے ہوں گے؟ ایمان والے اس وقت ہوں گے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین, جب تک کہ تم اپنی جان, مال, ایمان سے زیادہ, بیوی بچوں سے زیادہ, مال سے زیادہ, ماں باپ سے زیادہ, تمام لوگوں سے زیادہ مدینے والے سے محبت نہیں کرو گے تو ایمان والے نہیں ہوگے. ایمان والا ہونا ہے تو نبی سے محبت کرنا ہوگی, نبی کا ادب کرنا ہوگا, نبی سے پیار کرنا ہوگا, نبی کے کہنے پر عمل کرنا ہوگا, جو نبی نے دیا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا, جو نبی نے منع کیا ہے اس سے باز آنا ہوگا, تبھی تم کامیاب ہوگے. ایسے کامیاب نہیں ہوگے. ایسے کامیاب, اور کامیاب ہونا ہے. یہ حکومت موم بلیچنگ کرتی ہے, ڈرنا نہیں. تمہیں مارتی ہے, تمہارے گھروں کو لوٹتی ہے. کیوں کر رہی ہے؟ یہ جو کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے, غلط نہیں کر رہی ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتا ہے تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے, وہ تمہارے اعمال کا پیش خیمہ ہے, وہ تمہاری بد اعمالی کی وجہ سے
आमाल की मनहूसियत है, जो तुम पर मुसीबत आती है वो रहमुर रहीम है, वो करीम है। वो खुद फरमाता है हम तो बहुत कुछ मुआफ किए देते हैं। अगर हमारे आमाल की सदा हमें पूरी पूरी मिले तो यकीनन हम कहीं के नहीं रहेंगे। ऐ मुसलमानों, अगर तुम सुधर गए तो कभी बुलडोजर ना चलेगा, तुम सुधर गए मॉम ब्लेंचिंग नहीं होगी, सुधर गए कभी फसाद ना होगा, सुधर गए तो तुम ही हाकिम हो जाओगे। मालूम, चंगेज का नाम सुना है? 1 करोड़ मुसलमानों को कत्ल किया है। तारीख बयान नहीं करना है, रास्ते से गुजर रहा था, रास्ते में किसी ने उसके लिख दिया, ए चंगेज, अगर तू खुदा है तो अपने बंदों पर रहम कर, और अगर तू बादशाह है तो अपनी रियाया पर रहम कर। उसने जो ये जुमला सुना तो अपने वजीर से कहा, ए वजीर, लिख इसके नीचे, ना मैं खुदा हूं, ना मैं खुदा हूं, ना मैं बादशाह हूं, मैं तुम्हारे आमाल की सजा हूं। तो ये जो हो रहा है ना, ये हमारे आमाल की वजह से हो रहा है, मदीने वाले से दूरी की वजह से हो रहा है। ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च है। मिलादुन नबी का जुलूस निकालेंगे, झूम झूम कर नाते पड़ेंगे, नारे लगाएंगे, लेकिन वो नारे जो है वो खोखले हैं सोडा वाटर की तरह। अरे वो नारों में ऐसा दम होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह नारे कैसे लगते थे? आओ मैं तुम्हें एक वाकया सुनाऊं। अबू नूर बशीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सच्ची हिकायतों में एक ऐसा वाकया लिखा है कि समुंदर के अंदर तूफान आया और तूफान में एक जहाज को रेत पर लाकर डाल दिया, और वो जहाज इतना बड़ा था कि तमामी लोग जो हैं उस जहाज को घसीटकर समुंदर के अंदर लेकर जाना चाहा, लेकिन वो जहाज नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया। सब लोगों ने, जितने भी जहाज के मेंबर थे, कोई दानिश्वर उसमें मौजूद था, उन्होंने कहा कि एक काम करो, इस जहाज में कितने मुसलमान हैं, उन सब मुसलमानों को इकट्ठा करो। उन मुसलमानों को इकट्ठा किया गया और उनसे कहा, ऐ मुसलमानों, तुम अपने नारे के जरिए इस जहाज को पानी में ढकेल दो। बताते हैं तकरीबन उसमें 100 मुसलमान थे। कितने थे? और उससे ज्यादा लोग मौजूद थे। सबने एक साथ जोर लगाया, लेकिन जहाज पानी में ना गया। लेकिन कसम खुदा की, रिवायत में आता है, उस हिकायत में लिखा है कि वो 100 मुसलमानों ने जहाज को धक्का लगाया, और धक्का लगाने से पहले एक नारा मारा, नारा तकबीर। उनके नारे में वो दम था, एक ही नारे के झटके में वो जहाज पानी में चला गया। तो खोखला नारा हमारे जैसा नहीं था, वो नारे में दम था, इसीलिए वो जहाज पानी में चला गया। आज नारा हम खोखला लगाते हैं। वो खोखला क्यों? कि हमारे अंदर ग़िज़ा ही सही नहीं है। ग़िज़ा को दुरुस्त करो और मदीने वाले की चौखट पर आ जाओ। आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर। आओ सुनो, ये मदीने वाले के हो जाओ, ये मदीने वाले के हो जाओ। और आला हजरत का यही पैगाम है कि मदीने वाले के हो जाओ। इश्क तेरे सदके, हाय हाय हाय, यही तो है। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। तो लगाओ आग, आग लगाओ, आग लगाओ। जो जहन्नम की आग को बुझा दे वो आग लगाओ। वो इश्क की आग लगाओ, मोहब्बत की आग लगाओ। जब आग लगेगी तमाम इलाका रोशन हो जाएगा, जलेगा नहीं। सुनो, मेरी तकरीर भी है, वो युज़क्की है। अपने आप को सुधारो, अपने आप को सुधारो, खुदा के वास्ते नबी के हो जाओ।
یہ بھیڑیے تمہیں نوچ رہے ہیں. نہیں، یہ بہت اچھا کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا کر رہے ہیں. یہ یوگی کرے کہ مودی کرے، جو بھی کرے اچھا کر رہے ہیں، غلط نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ میری باتیں بڑی کڑوی لگ رہی ہوں گی. یہ مودی جی جو ہے نا، اچھا کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں. اللہ کی حمایت ہے ان پر. یوگی جی پر بھی اللہ کی حمایت ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں. آؤ سنو، بات آ گئی، ذہن میں آ گئی. سنیں گے نا؟ سنیں گے نا؟ کیوں اچھا کر رہے ہیں؟ یہ اچھے کو یاد رکھیں. چنگیز نے بغداد کو لوٹ لیا، قتل کر دیا. بہت بڑا واقعہ ہے، معلوم نہیں، بیان کروں گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا. مختصر یہ ہے کہ پورا بغداد ختم کر دیا گیا. 3 دن تک کے قتل و عام کیا گیا، یہاں تک کہ لوگوں کو پکڑ کر مسجد میں اذان دلوایا، اور جن لوگوں نے اذان کی آواز سن کر تل گھروں سے باہر آئے ان کو بھی قتل کر دیا، جنہوں نے اذان دیا ان کو بھی قتل کر دیا. اب جب وہاں سے چنگیز کی فوج روانہ ہوئی اور جانے لگی تو ایک جگہ چنگیز کی بیٹی نے ایک آواز سنی، اور وہ آواز تھی قرآن پاک کی تلاوت. ایک مدرسہ لگا تھا، اور مدرسے میں ایک بزرگ جو ہیں وہ پڑھا رہے تھے، بچوں کو قرآن کی تلاوت کروا رہے تھے. وہ لڑکی وہاں پہنچی اور وہ بزرگ سے کچھ سوالات کیے. کہا، اے اللہ کے بندے، اتنا تاخت و تاراج ہوا، اتنا سب کچھ ہوا، لیکن تجھے اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور تم ہی کہتے ہو کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عزت دی اور تمہیں ذلیل کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں عزت دی اور تمہیں ذلیل کیا. کہا ہاں یہ بات صحیح ہے. کہا ہم نے جو اتنا ظلم کیا اس کا تمہیں کچھ احساس نہیں؟ کہا احساس ہے. وہ بزرگ ایک مثال دیتے ہیں. بزرگ ایک مثال دیتے ہیں کہ جو اللہ کرتا ہے اچھا کرتا ہے. تو کہ پھر ہم کو تو عزت ملی نا، پھر ہم تو عزت والے ہوئے. کہا نہیں، تم عزت والے نہیں ہو. تم کون ہو جانتے ہو؟ تم نے ایک بھیڑ بکریوں کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے. کہا بھیڑوں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے، ایک بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے. کہا مثال دیکھو. کہا اس ریوڑ سے، اس نار سے کوئی بکری ادھر سے یا ادھر چلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نار میں کتا ہوتا ہے، وہ کتا بھونک کر نار میں بکری کو لے جاتا ہے. تو تم جو ہو، ہم بکھر گئے تھے، ہم لوگ بہک گئے تھے. تمہاری مثال کتے کی ہے کہ تم کو کتے کو مسلط کر کر ہمیں پھر سے دوبارہ اکٹھا کر دیا. تمہاری مثال ہے. اس لیے اے مسلمانوں، یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اسی کی مثال کو سمجھو. اور ایک آخری واقعہ، وقت ہو چکا ہے. میں اپنی تقریر کو اس واقعے کے بعد ختم کر دوں گا، اور میری بات کو بہت سنجیدگی سے سننا اور اس کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا، تو یقیناً میری حاصل تقریر ہو جائے گی وَيُزَكِّيهِمْ. ایک بار درود پاک سنا دو، تڑپ کر درود پاک سنا دو. آخری واقعہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مدینے والے کا زمانہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ.
अरे ये भी जमाना मदीने वाले का है, सुभान अल्लाह मगर वो जाहिरी जमाना था। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, बकरियां चरा रहा था। अचानक एक भेड़िया आया, एक बकरी को पकड़ कर लेकर चला गया। चरवाहा दौड़ा, डंडे से मारकर बकरी को छुड़ा लिया और भेड़िया बकरी को छोड़कर एक टीले पर जाकर बैठ गया। जब टीले पर जाकर बैठा, उसने वहां से भेड़ी चरवाहे को कहा, ए चरवाहे, फसी अरबी जुबान में कहा, ए चरवाहे, अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया था, तूने छीन लिया। अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया था, तूने मुझे छीन लिया। वो चरवाहा हैरान हो गया, या अल्लाह, ये भेड़िया अरबी जुबान में बात कर रहा है, इंसानों की तरह बात कर रहा है, फसी जुबान में बात कर रहा है। बड़े ताज्जुब की बात है, बड़े हैरानगी की बात है। अल्लाह अकबर। वो भेड़िया कहता है, ए चरवाहे, मेरी बात अरबी में करना, ताज्जुब नहीं, मुझे तो तुझ पर ताज्जुब है, मुझे तो तुझ पर हैरानगी है। कहा, कौन सी हैरानगी? अरे कहा, खुदा, अरे सुन ए चरवाहे, अरे खजूरों के छुरमुट में एक अल्लाह का महबूब, एक अल्लाह का नबी, एक अल्लाह का पैगंबर आसमान की बातें करता है, आसमान की खबरें सुनाता है, अल्लाह की तरफ बुलाता है। ए चरवाहे, आज तक तू उनके पास ना गया, आज तक तू उनकी बारगाह में हाजिर ना हुआ, मुझे ताज्जुब है। वो चरवाहा कहने लगा, ए भेड़िए, अगर मैं उनके पास जाऊंगा, तवज्जे तवज्जे, मैं उनके पास जाऊंगा तो फिर मेरी बकरियों की हिफाजत कौन करेगा? तवज्जे, मैं उनके पास जाऊंगा तो फिर मेरी बकरियों की हिफाजत कौन करेगा? भेड़िया बजुबाने हाल कहता है, ए चरवाहे, बेफिक्र होकर तू उनकी बारगाह में चला जा, तेरी बकरियों की हिफाजत मेरे जिम्मे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहजादा हुजूर गौसे आजम। चला जा, तुम भी चले जाओ, वाह वाह, तुम भी चले जाओ, तुम्हारे घरों की हिफाजत भी ये भेड़िए करेंगे। तुम भी चले जाओ, तुम्हारी दुकानों की हिफाजत भी ये भेड़िए करेंगे। चले जाओ, तुम भी चले जाओ, तुम्हारे बाल बच्चों की हिफाजत भी ये भेड़िए करेंगे। सुनो, चले जा, ए चले जा, तेरी बकरियों की हिफाजत मैं करूंगा। वो चरवाहा चला, कहा, जानिबे बता, मदीने वाले की चौखट पर चला, मदीने वाले के पास चला, बारगाहे रिसालत में हाजिर हुआ, कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ। मेरा गैबदा नबी कहता है, ये भेड़िए, ये चरवाहा ऐसा नहीं आ रहा है, ये भेड़िए की गवाही पर आ रहा है। ये आने वाला चरवाहा ऐसा नहीं आया। इस साल मुख्तसर मदीने वाले की बारगाह में गुलामी का तौक अपने गले में डालकर चला, मुसलमान होकर चला। तवज्जो, बात को सुनो, मेरी बात को समझ लेना। चला, ईमान बनकर चला, मुसलमान बनकर चला, जन्नती बनकर चला, गुलामे मुस्तफा बनकर चला, आशिक रसूल बनकर चला, शरीयत का पासदार बनकर चला, दुनिया का ताजदार बनकर चला। जब वो पहुंचा अपनी बकरियों के रेवड़ में, क्या देख रहा है? भेड़िया निगहबानी करते खड़ा। तवज्जे तवज्जे, हम तंगोश, या अल्लाह, अरे अभी थोड़ी देर पहले यही चरवाहा था, यही मेरी रेवड़ था, यही बकरियां थी,
یہی بھیڑیا تھا اور اسی چرواہے کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور اسی بھیڑیے نے اس بکری پر حملہ کیا تھا. لیکن آج جو حملہ کرنے والا ہے وہی نگہباں ہو گیا. آج وہی حملہ کرنے والا ہے وہی تاجدار ہو گیا, وہی پاسباں ہو گیا, وہی اس کا حفاظت کرنے والا ہو گیا. عشق و وجدان نے رہبری فرمائی, اے سن, ارے جب تک کہ یہ چرواہا غلام مصطفیٰ نہیں تھا, یہ بھیڑیا چرواہے پر حملہ کر رہا تھا, اور جب یہ غلام مصطفیٰ ہو گیا یہی بھیڑیا ریوڑ کی حفاظت کرنے والا ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, شہزادہ حضور غوث اعظم. اے مسلمانوں, تم بھی نبی کی چوکھٹ پر آ جاؤ. تمہاری دنوں دکانوں کی حفاظت, تمہارے گھروں کی حفاظت, تمہاری اولاد کی حفاظت, تمہارے جان مال کی حفاظت, یہ سب کچھ بھی یہ بھیڑیے کریں گے. لیکن تمہیں غلام مصطفیٰ ہونا ہے, تمہیں وہ یزکیہم بننا ہے, اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے, اپنے نبی کا غلام بن کر, اپنے نبی کا سچا چاہنے والا, سچا مومن بن کر, ایمان والا بن کر اگر تم زندگی گزارو گے, یہ بھیڑیے تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گے. وما علینا الا البلاغ.